السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم عقائد پر بحث کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جسے مناظرہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں ماہرین کلیدی مذہبی تصورات پر مختلف زاویوں سے گفتگو کریں گے۔ ایک فکر انگیز بحث میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں اور اسلامی تعلیم کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کریں۔ عقائد پر بحث مناظرہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں فرمایا، اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دوستو، اس آیت سے عقائد میں مناظرے کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ سنت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا۔ لہذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے، بلکہ سنت انبیاء ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے، اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں مناظرے کے بارے میں اسی طرح کی چند اہم باتیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو مناظرہ غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل اور شرف کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے منہ کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر نیز دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی غرض سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بری عادات کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ باطنی برائیوں مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، باغ باز بننے اور حب جاہ وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے جو شراب کو زہری برائیوں مثلا زنا، الزام تراشی، قتل، چوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جسے شراب نوشی اور بے حیائی کی باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچا دکھانے اور مناظرے میں غالب آنے کی خواہش غالب ہو اور وہ جاؤ مرتبہ کا طالب ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خسابتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ تمام مذموم اخلاق اس میں بے جان پیدا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عقائد اور نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں سے کسی سے مناظرہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ جو چاہے جب چاہے اور جہاں چاہے کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم، مضبوط حافظہ، مہارت، تربیت و عادت، جوابی اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر مناظرہ کرنا انتہائی سخت جرات اور اپنی گمراہی اور آخروی بربادی سے بے خوفی کی علامت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس سے مناظرہ کر رہا ہے اس کی کوئی بات دل میں جم جائے اور یہ گمراہ ہو جائے۔ لہذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرہ کی اجازت نہیں۔ آج کل جو عام لوگ ایک آدھ کتاب پڑھ کر یا دو چار تقریریں یا مناظرے سن کر ہر رات چلتے ہیں، سے مناظرہ شروع کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل شرعی ناجائز ہے اور انتہائی خطرناک ہے، اسے بچنا ضروری ہے۔ عوام کو کسی بھی صورت مناظرے اور بحث اور مباحثے کی اجازت نہیں ہے۔ ان پر لازم ہے کہ اپنے عقائد کو صحیح رکھیں اور بحث کی جگہ پر معاملہ علماء کے حوالے کر دیں۔ پھر علماء کو بھی ہدایت یہ ہے کہ کسی اہم مقصد اور فائدہ کے بغیر بلا ضرورت مناظرے کے میدان میں جانے سے گریز کریں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تمام فنون کا ماہر ہو، تمام پیچ جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار پاس ہو، اور اس کو بھی کیا ضرورت کے خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے، ہاں اگر اس ماہر عالم کو ضرورت ہی آ پڑے
تو مجبوری ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ان ہتھیاروں سے کام لیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ